السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات اور پاک دامن من النساء عورتوں میں سے الا ما ملکت ایمانکم مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم فرض کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر، یا فرض کیا یا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلال کیا گیا تمہارے لیے، ما وراء ذالکم جو علاوہ ہیں اس کے، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو باموالکم اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین نکاح میں لاتے ہوئے، غیر مصافحین بدکاری کرتے ہوئے نہیں یا مزے کے لیے نہیں۔ فمستمتعتم پس جو تم فائدہ اٹھاؤ بھی اس کے ساتھ منہن ان سے، فاتوہن پس تم دے دو ان کو اجورہن ان کے حق میں فریضہ مقرر کیے ہوئے۔ ولا جناح علیکم اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما اس میں تراضیتم جو تم آپس میں راضی ہو جاؤ بھی جس کے ساتھ من بعد الفریضۃ بعد مقرر کرنے کے، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا حکمت والا۔ یہ جو ہے نا پاک دامن عورتوں میں سے یہ مراد ہے نکاح والی عورتیں، نکاح یافتہ عورتیں، جو پیچھے سلسلہ چل رہا ہے کہ حرام کی گئی تم پر، وہ تو جو کسی کے نکاح میں ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی ایک وقت میں عورت دو خاوند نہیں رکھ سکتی سوائے جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں اگر کسی کے نکاح میں تھیں پہلے، جب وہ ادھر آ گئیں تو پھر ایمان لیں تو وہ ان کے لیے ختم ہو گئی، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ سب حلال کر دی گئی ہیں کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرنا ہے نکاح میں لاتے ہوئے، نہ کہ صرف مزے کے لیے، یعنی نیت ہو نکاح میں رکھنے کی، یہ زنا وغیرہ کا کوئی ایسا نہ ہو، اور جو تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو یعنی جو اپنی عزت وہ تمہارے سپرد کر دیتی ہیں تو ان کے حق میں انہیں دے دو مقرر کیے ہوئے، تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم آپس میں راضی ہو جائے اس کے ساتھ مقرر کرنے کے بعد۔ اگر مقرر کرنے کے بعد کوئی معاف کر دیتی ہے عورت کچھ حصہ آپس میں رضامندی کے ساتھ، پیچھے آپ نے پڑھا جو خوشی سے وہ خود معاف کر دیں پھر تم کھاؤ اسے مزے سے آسانی سے، تو اگر وہ آپس میں رضامندی کے ساتھ تم کر رہے ہو کچھ معاہدہ تو اس میں گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے کس نیت سے ایسا آپس میں کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا جو کوئی نہ طاقت رکھے تم میں سے نکاح کی، ان ينكح المحصنات کہ وہ نکاح کرے آزاد پاک دامن مومناتی مومن عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بس جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتياتكم المؤمنات تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، واللہ عالم بایمانکم اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم بعض تم ایک دوسرے سے ہو، اچھا یہاں پہلے تشریح نہیں کر لیں کہ جو آزاد پاک دامن عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اگر پورے ان کے پاس حق مہر دینے کو یا نان نفقے کا پورے اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر لونڈیوں کے ساتھ کر لیں، کیونکہ لونڈیوں کا کچھ حقوق کم ہوتے ہیں اور ان کے حق مہر بھی نصف عام عورت سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہا کہ اگر تم آزاد پاک دامن سے نہیں رکھتے نا طاقت تو پھر لونڈیوں سے نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہاری ایمان کو، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی لونڈیوں کو حقیر نہ سمجھو، تم ایک دوسرے سے انسان ہونے کے ناطے سے برابر ہو، اللہ تعالیٰ ایمان کو جانتا ہے۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، یعنی جن کی وہ لونڈیاں ہیں جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان مالکوں نے انہیں ایز اے بیوی نہیں رکھا ہوا تو پھر تم ان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ دے دو ان کے حق مہر دستور کے ساتھ، محصنات نکاح میں آنے والیاں ہوں، غیر مصافحات بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں، ولا متخذات اخدان اور نہ ہی وہ کرتی پھریں چھپی آشنائیاں، یہ جو آج کل لڑکے لڑکیاں موبائلوں پہ چھپی آشنائیاں کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ فائدہ حسنہ پس جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ اور اگر وہ آتی ہیں بے حیائی کے ساتھ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ان پر آدھی سزا ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ جو آزاد پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذاب سزا، حقوق بھی ان کے آدھے ہیں، اگر حق مہر بھی آدھا ہے تو اگر خدا نہ بے حیائی کے ساتھ آتی ہیں نکاح کے بعد ان کی سزا بھی آدھی ہی ہوگی۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم
یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے تم میں سے تکلیف میں پڑنے سے، یعنی جسے یہ ڈر ہو کہ میں زنا نہ کر بیٹھوں تو وہ پھر لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لے۔ وَإِن تصبروا، اگر تم صبر کرو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور صبر کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا نا تو وہ روزے رکھے، روزہ شہوت کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبین لکم، اللہ اکبر، یہ ایک آیت اس کے ساتھ اور ملا لیں، پھر آگے اگلا تاکہ عظیمہ تک کر لیں، پھر اگلا اس کے برابر ہی ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، کیا مجھے نہیں سمجھ آتا، بس اتنا کر لیں آگے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبین لکم، کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور دکھا دے تم کو، سنن الذین، طریقے ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور توبہ قبول کرے تمہاری، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یتوب علیکم، کہ توبہ قبول کرے تمہاری، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میل العظیمہ، کہ تم جھک جاؤ، ایک طرف جھک جانا پوری طرح۔ بس اس میں اب میں تشریح تو آپ کو کر ہی دی ہے۔ اب 12واں پارہ دیکھ لیں۔ سورۃ ہود ہے، 12واں پارہ ہے، اور 108 یعنی 108 آیات ہو گئے ہیں، 109 کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تکو فی مریۃ، پس نہ آپ ہو جائیں فی شکن، شک، فی مریۃ، شک میں، مما یعبد، اس سے جن کی وہ عبادت، یعبد، عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء، سب، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر جیسا کہ عبادت کرتے تھے آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، من قبل، پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور بے شک ہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں ان کو، نصیب، ہم ان کا حصہ، غیر منقوص، بغیر کمی کے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف، پس اختلاف کیا گیا، فیہ، اس میں، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی بات، سبقت، گزر چکی، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شکن، البتہ شک میں ہیں، منہ، اس سے، مریب، بے چین کرنے والا، یا شک میں ہونا بھی ہے لیکن بے چین کرنے والا، وہ پھر اور واضح ہو جائے گا۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا، اور بے شک ہر ایک، اور بے شک ہر ایک کو، لما لیوفینہم، البتہ وہ ضرور دے گا ان پورا، البتہ وہ ضرور پورا پورا دے گا ان کو، ربو کا، آپ کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال، انہ، بے شک وہ، بما، اس کے ساتھ جو، یعملون، وہ کرتے ہیں، خبیر، خبردار ہے،
फस्तकिम, बस आप साबित कदम रहें, कमा उमिरता, जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। वमन ताबा माँ का, और जो तौबा करे आपके साथ, वला ततगौ, और ना तुम सरकशी करो, इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक वो उसके साथ जो तुम करते हो देखने वाला है। वला तरकुनू, और ना तुम झुक जाओ, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, फतमस्सकुमुन्नार, बस छुएगी तुमको आग। वमा लकुम, और नहीं तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि, सिवाय अल्लाह ताला के, मिन औलिया, कोई दोस्त, सुम्मा ला तुनसरून, फिर ना तुम मदद किए जाओगे। अब कहा कि जिनकी ये इबादत करते हैं काफिर मुशरिक लोग, तो आप जो हैं उससे शक में ना हो जाएं, क्योंकि वो तो जिस तरह उनके बाइदाद इबादत करते हैं उसी तरह लगे हुए हैं, ये आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो हम उनका हिस्सा उन्हें बग़ैर कमी के पूरा पूरा देंगे, यानी जो वो कर रहे हैं उसके मुताबिक उन्हें उनका बदला दिया जाएगा। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, उसमें इख्तिलाफ़ किया गया, अगर बात पहले से गुजर ना चुकी होती ना तो उसी वक्त फ़ैसला हो जाता उनके दरमियान, यानी अल्लाह ने हर उम्मत का वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि कब उस पर अज़ाब आएगा। अगर अल्लाह ने ऐसा ना लिखा होता ना तो अभी उनका फ़ैसला हो जाना था। बेशक वो शक में बेचैन करने वाले, यानी उन्हें बेचैनी है कि कब ये जो रसूल कहते हैं ये कब होगा, ये वादा, क़यामत कब आएगी, कब हमारे माल का हिसाब दिया जाएगा, तो शक में है, बेचैन होने वाले, यानी उन्हें पता भी है अंदर से लेकिन वो इनकार भी कर रहे हैं, इसलिए बेचैन है। एक होता है ना चीज़ का पता ना हो, चीज़ का पता होने के बाद जब इंसान इनकार करता है ना, सच पता और झूठ बोलता है, तो वो अंदर से बेचैन रहता है, उसे हर वक्त ख़तरा ही रहता है कि मेरा अभी झूठ ज़ाहिर हो जाएगा, अभी झूठ ज़ाहिर हो जाएगा। तो ये चूँकि ये कहते हैं कि अल्लाह के सामने हमने होना नहीं, तो वो शक में है, बेचैन होने वाले। हर एक को उनका आपका रब पूरा पूरा देगा उनके अमाल, और वो जो करते हैं ख़बरदार है अल्लाह ताला उसके साथ, यानी अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। ये पीछे आप कल भी पढ़ चुके हैं, परसों भी, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करने वाला, पूरे पूरे बदले देगा, चूँकि हमने खुद जो अपनी जानों पे जुल्म किया उसका अल्लाह ताला बदला देंगे। आप साबित कदम ने जैसे आपको हुक्म दिया गया है, यानी आप अपना काम करते रहिए। आपको हुक्म दिया गया है कि बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, पहुँचा दो जो तेरी तरफ नाज़िल किया तेरे रब ने। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला तेरी लोगों से ख़ुद हिफाजत करेगा, यानी जो दीन का काम करते रहते हैं वक्ती तौर पे अगरचे उन्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर करता है। और तुम सरकशी ना करना, बेशक उसके साथ जो तुम करते हो अल्लाह ताला देखने वाला है। और तुम उन लोगों की तरफ ना झुक जाओ, तरकनु का मतलब रुकन से भी कहे ना कि तुम रुकन ना बन जाओ उन लोगों का, या हिस्सा ना बन जाओ, या ना झुक जाओ, या ना मजबूत करो भी है, तो ना तुम झुक जाओ उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया। यानी अगर तुमने देखा कि काफिरों की तादाद ज़्यादा है, मुसलमान अभी कुछ शिकस्त हो रही है, पता नहीं लगता फतह होगी कि नहीं, तो तुम ज़ालिमों की तरफ ना झुक जाओ, तुम्हें भी आग छुएगी, फिर तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई भी दोस्त या मददगार नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनकाना काबूरा से पढ़ना ना, 7वां पारा सूरत अनाम है हमारी, 34 आयात हो गई हैं, 34 यानी, और 35 पढ़नी है। वह इनकाना काबूरा, और अगर है दुश्वार आप पर, एराज़ुम, उनका एराज़ करना, और अगर है दुश्वार आप पर उनका एराज़ करना, फ़इन इस्तताअता, बस अगर आप ताकत रखते हैं,
अन तब्तगी कि आप तलाश करें नफ़ाकन कोई सुरंग, आम तौर पे सुरंग कहते हैं ना, सुरंग होता है ऐसे ही सुरंग, फिर अर्ज़ी ज़मीन में, और सुल्लमन या सीढ़ी फिर समाई आसमान में, फ़तात ये हम बे आया बस तू ले आए उनके पास निशानी, वलो शाअल्लाह और अगर चाहता है अल्लाह ताला ला जमाहुम अलल हुदा, अलबत्ता जमा कर देता उनको हदायत पर, फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, पस ना आप हो जाएं जाहिलों में से, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊना, बेशक कबूल तो वो लोग करते हैं जो सुनते हैं, वल मौत और मुर्दों को, या बसुमुल्ला उठाएगा उनको अल्लाह ताला, मुर्दों को उठाएगा उनको अल्लाह ताला, सुम्मा इलैहि युरजाऊन, फिर उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे। वक़ालू, और वो कहते हैं, लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, क्यों नहीं उतारी गई उस पर कोई निशानी, मिन रब्बिही उसके रब की तरफ से। कुल कह दो इन्नल्लाह कादिरुन, बेशक अल्लाह ताला कादिर है, अला युनज़्ज़िला आयतन, कि वो उतारे कोई निशानी, वलाकिन्ना अक्सरुहुम ला यालमून, और लेकिन अक्सर उनमें से नहीं जानते। वमा मिन दाब्बतिन, और नहीं है कोई जानदार, फिर लर्ज़ी ज़मीन में, ला त्वारिन, और ना ही कोई परिंदा, यतीरू जो उड़ता है बिजना है ही अपने परों से, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर वो जमाते हैं तुम्हारी जैसी, मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, नहीं हमने कमी की किताब में कुछ भी, सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर अपने रब की तरफ वो इकट्ठे किए जाएंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्हें जुटलाया हमारे अहकाम को, सुम्म व बुकुम, बहरे और गूंगे हैं, फिर ज़ुलुमाती, अंधेरों में, मैं यशाइल्लाहु, जिसको चाहे अल्लाह ताला युज़लिलहु, गुमराह कर दे उसको, मैं यशा, और जिसको चाहे यजअलहु अला सिरात मुस्तकीम, कर दे उसको रास्ते पर सीधे। अब यह है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो लोग आपकी बात नहीं मानते तो आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है, वो इराज़ करते हैं और आप अपने आप को हलाक करने वाले हैं। तो कहा अगर आप इनके लिए ये भी इस्तात रखें ना कि ज़मीन में कोई सुरंग तलाश कर दें इनके सामने, या आसमान पे सीरे लगा के उनके पास निशानी भी ले आएँ तो वो ईमान नहीं लाएंगे। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनको हदायत पे जमा कर देता, आप जाहिल ना हो जाएं, यानी आप परेशान ना हों, आप मुसैतिर नहीं हैं, दरोगा नहीं हैं, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, लौट कर उन्होंने हमारी तरफ आना, हिसाब हमने लेना है। लिहाजा आप अपने आप को परेशान ना करें, क्योंकि कबूल तो वही करते हैं जो सुनते हैं, यानी वो सुनना ही गवारा नहीं करते। जब उन्हें हदायत के बुलाया जाता है तो अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं, कपड़े ओढ़ लेते हैं ताकि हमें बात ही समझ ना आए।
تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ پھر ہدایت کی بات نہیں سنتے۔ اور جو مردے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، یعنی جو جواب دیتے ہیں وہ تو ہیں زندہ، یعنی، اور جو مردے ہیں جو نہیں سنتے ان کو مردہ کہا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر اسی کی طرح لوٹائے جائیں گے، یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، جب قبروں سے اٹھ کے جائیں گے تو پھر وہ اسی کی طرح لوٹائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اتارے نشانی، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں سے، مگر وہ تمہاری جیسی جماعتیں ہیں۔ اور ہم نے کتاب میں کوئی بھی کمی نہیں رکھی، ہم نے سب مخلوقات جتنی ہیں سب کا ذکر کیا مختلف طریقوں سے، جیسے کہا کہ کیا تو نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا، پر کھولے ہوئے بند کیے ہوئے کیسے فضا میں ٹھہرے، انہیں کون ٹھہرائے ہوئے ہے، مویشیوں کی، شہد کی، مکھیوں کی، مکڑی کی، یعنی سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کا ذکر کر دیا۔ تمہاری جیسی جماعتوں سے مراد ہے کہ اللہ کی مخلوق ہیں وہ بھی، جیسے تم ایک مخلوق ہو وہ بھی تمہاری جیسی جماعتوں میں سے ایک ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں رکھی، پھر وہ اپنے رب کی طرح اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب جو جھٹلاتے ہیں ہمارے احکام کو تو بہرے گونگے اندھے ہیں اندھیروں میں، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ رکھتا ہے۔ جس کو چاہنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، مانگے بغیر ہدایت نہیں ملتی، مانگے بغیر ہدایت نہیں ملتی، ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ اسی لیے سورۃ فاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور اپنا سچا فرما بردار بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔